اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس کے حوالے سے ہمارا 9واں باب ہے اور حدیث نمبر ہے 16۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار او کما قال علیہ السلام۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس کے نزدیک اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں، دنیا و ما فیہا سے سب سے زیادہ محبوب اللہ ہو یا اللہ کا رسول ہو۔ دوسرے نمبر پر کہ وہ جس سے بھی محبت کرے بغیر کسی لالچ کے کرے، اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے، الحب للہ والبغض للہ۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اس کے نزدیک کفر کی طرف لوٹنا ایسا ہی ناپسندیدہ ہو جیسے اسے آگ میں ڈالے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ کفر کی طرف نہیں لوٹتا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے نقل کیا ہے اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ دیکھیں ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہے، یہ جو آج ہمارا باب ہے اس کا عنوان ایمان کی مٹھاس ہے۔ انسان اسے جب کوئی چیز پسند آتی ہے، یا ایسا آپ مثال لے لیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اسے چیزوں کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، اگر وہ ٹھیک ہے، اس کی جسامت ٹھیک ہے، اس کا دل، اس کا معدہ، جگر یہ ٹھیک ہے، اسے چیزوں کی حلاوت مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جب کامل مومن نہیں ہوتا تو وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس ہی نہیں کر سکتا، اور جب وہ کامل مومن نہیں ہوتا اسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے لیے محبت بھی نہیں ہوتی، مطلب کی محبت ہوتی ہے، اور اسے اللہ رسول کے نام کا صرف دعویٰ کرنا آتا ہے، وہ عملی طور پر بالکل اس میں دعوے میں پورا نہیں اترتا، اور پھر اس کے بعد وقت آنے پر وہ برے کام بھی کر لیتا ہے اور خود کو اچھا مسلمان بھی کہہ لیتا ہے۔ تو اگر انسان قلبی طور پر بھی بیمار ہو تو پھر اس کے بعد یہ تینوں خصلتیں اس میں نہیں پائی جائیں گی، تو اس لیے اس نے ایمان کی مٹھاس کو محسوس نہیں کیا۔ اور اگر انسان ایمانی طور پر پختہ ہوگا، اس کا ایمان مضبوط ہوگا، تو اس صورت میں وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے 2 درجے ہیں، ایک کہ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جن فرائض کا حکم اس اللہ وحدہ لم یزل نے دیا ہے انہیں پورا کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکا جائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ احکامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی ہیں جو حضور نے بتائے ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور حضور نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکا جائے۔ اس کے بعد محبت جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کی جائے، کسی بھی نفع نقصان کے لیے نہ ہو۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں حضرت امیر حمزہ کے سر کی طرف ان کا مزار شریف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ راوی ہیں، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک صریح طور پر محقق نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ اللہ کے سبب سے محبت کرے، اللہ کے سبب سے بغض رکھے، اور وہ اللہ کے سبب سے محبت کرے گا اور اللہ کے سبب سے جب بغض رکھے گا تو وہ کامل ایمان والا بن جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پاک کو حضرت اکرمہ
اور حضرت ابن عباس نے روایت کیا ہے، رومیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ کو قیدی بنا لیا۔ ان کے بادشاہ نے ان سے کہا، دیکھو تم عیسائی بن جاؤ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اگر تم عیسائیت قبول نہیں کرتے تو تمہیں پیتل کی گائے بنی ہوئی تھی، ایک مجسمہ تھا، اس میں ڈال دیا جائے گا اور آگ پر چڑھا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا، میں ہرگز عیسائیت کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر اس گائے کے مجسمے کو لایا گیا سامنے، اس میں تیل ڈالا گیا اور اس کے نیچے آگ لگائی گئی۔ وہ آگ سے جب تیل کھولنے لگا نا تو پھر ایک مسلمان قیدی کو بلایا۔ اس مسلمان قیدی کو بلانے کے بعد کہا گیا حضرت عبداللہ سے کہ اگر تم ابھی بھی عیسائیت قبول نہیں کرتے تو اس میں ڈالا جائے گا، ورنہ یہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ بھی عیسائیت کا انکار کرے، اس کو ڈالنے لگے۔ اس مسلمان کو ڈالا، اس کا گوشت ہڈیاں بالکل گل گیا اسی وقت۔ عبداللہ بن حذافہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم اگر عیسائیت قبول نہیں کرتے تو ایسا کرو، میرے سر کا بوسہ لے لو، اگر تم نے میرے سر کا بوسہ لے لیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب عیسائیت نہیں ہے، اب صرف سر کا بوسہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں تیرے سر کا بوسہ بھی نہیں لوں گا، تو نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ عبداللہ ابن حذافہ، اب ان کے سامنے اس گائے، پیتل کی گائے کو لایا گیا، تیل کھول رہا تھا، ڈالنے لگے نا حضرت عبداللہ کو، آپ رونا شروع ہو گئے۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ رو رہے ہیں، ڈر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا پگلو میں ڈر نہیں رہا، میں رو اس لیے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بال میرے سر پر اگائے ہیں نا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ ایک جان اللہ کے رستے میں قربان ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں ایسی 1000 جانیں اللہ کے رستے پہ قربان کر دوں۔ وہ پریشان ہو گیا بادشاہ جو تھا، کہنے لگا اتنی محبت ہے اللہ کے ساتھ۔ اب اس نے کہا کہ اگر تم میرے سر کا بوسہ بھی نہیں دیتے اور عیسائیت بھی قبول نہیں کرتے، ایسا کرو تمہیں میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتا ہوں، اس سے شادی کر لو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے مجھے یہ رشتہ بھی منظور نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تمہیں میں آدھی بادشاہت دیتا ہوں، اپنی سلطنت کا مالک بنا رہا ہوں، اب تو مان جاؤ۔ عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے میں اب بھی نہیں مانوں گا۔ اب اس نے یہ کہا، آخری شرط اس نے بتائی، اس نے کہا اگر تم میرے سر کا بوسہ لے لیتے ہو نا، صرف بوسہ لے لیتے ہو، عیسائیت بھی نہیں، شادی بھی نہیں، سلطنت بھی نہیں، تو میں 80 مسلمانوں کو آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ آگے بڑھے، اس کے سر کا بوسہ لے لیا، 80 مسلمانوں کو آزادی مل گئی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سیدھے جب واپس تشریف لائے، 80 مسلمان آزاد ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، حضرت عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر گلے سے لگا لیا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دینا شروع ہو گئے۔ مسلمان جو صحابی تھے مذاق کر رہے تھے، تو کسی کافر کے سر کو بوسہ دے کے آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو میں نے اس کے سر کا بوسہ تو لیا ہے، رسول اللہ کے 80 غلاموں کو میں نے نجات دلائی ہے، اور یہ میری محبت اللہ کے لیے تھی، مسلمان بھی تو آزاد ہوئے ہیں۔ تو یہ کافروں سے مسلمانوں کو آپ نے آزاد کروایا، تو آپ نے بتایا کہ اس میں صرف میری ایک نیت تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کی خاطر، کوئی نفع نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ لہٰذا آج کا جو مسلمان ہے وہ نفع نقصان کے بغیر اپنے مسلمان بھائیوں سے پیار کرے، اللہ کے لیے پیار کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز وضاحت کے طور پر کر رہا ہوں، اگر کسی یہ مسئلہ ہے، یہ سن لیں آپ، مسئلہ سنیں آپ، کہ اگر کسی مسلمان سے یہ کہا جائے کہ تم کلمہ کفر کہو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، اگر کسی مسلمان سے کہا جائے کہ کلمہ کفر کہو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے، اس کے لیے جائز ہے کہ کلمہ کفر کہہ دے۔
اب یہاں پر رخصت ہو جائے گی. دو رستے شریعت نے ہمیں بتائیں. ایک رستہ ہے رخصت، ایک ہے عزیمت کا. اگر تو وہ عزیمت کے رستے پر چلتا ہے تو وہ قتل ہونے کو ترجیح دے گا، قتل ہو جائے گا، آگ میں جل جائے گا، لیکن کلمہ کفر نہیں کہے گا. اس کو بولتے ہیں عزیمت، جس پر امام حسین علیہ السلام نے عمل کیا، اس کو عزیمت بولتے ہیں. رخصت اسے کہا جاتا ہے وقتی طور پر وہ کلمہ کفر زبان سے کہہ دے گا، دل سے اس کی تصدیق نہیں کرے گا. اب میں نے چونکہ مسئلہ بتایا ہے، اس پر میں آیت دلیل کے طور پہ پڑھ رہا ہوں. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوا اس کے کہ جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو. یعنی ایسا شخص جو زبان سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے، دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہوگا. اس پر اب حدیث پاک لا رہا ہوں. حضرت حسن بصری بیان کرتے ہیں مسیلمہ کے جاسوس دو مسلمانوں کو پکڑ کر لے گئے. ان میں سے ایک سے کہا گیا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ ان کا بالکل دیتے ہیں گواہی. اور کہا کہ تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا یہ گواہی میں نہیں دیتا کہ تم اللہ کے رسول ہو. انہیں قتل کر دیا گیا. یہ رستہ عزیمت کا تھا، قتل ہو گئے. دوسرے کو لایا گیا، کہا گیا تم کہتے ہو کہ حضور آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں بالکل مانتا ہوں حضور اللہ کے نبی ہیں. کہا میری گواہی دیتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں تو بھی اللہ کا نبی ہے. مسیلمہ کذاب کو کہہ دیا. اب یہ معاملہ جب ہوا انہیں چھوڑ دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ دوڑتے ہوئے آ گئے اور رونا شروع کر دیا. یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا ہوں. حضور میں اپنے جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے، جان بچاتے ہوئے میں اسے رسول مان بیٹھا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی کا جو معاملہ ہے اس نے عزیمت پر عمل کیا ہے، وہ ایمان کے اوپر والے درجے میں ہے. تمہارا بھی ایمان اسی طرح قائم ہے، تم بھی اسی طرح ایمان والے ہو. اور پھر آقا کریم نے فرمایا تم نے رخصت پر عمل کیا ہے، اپنی جان بچائی ہے، تم نے بھی ٹھیک کیا ہے. یہ مسئلہ ہے، یہ اس حدیث پاک کی وضاحت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.